حیدر حیدر اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر 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 اول آخر حیدر حیدر حیدر. ہمارے دنیا شیعت کے عظیم عالم آیت اللہ مقدس اردبیلی اتنے مقدس ہیں کہ ان کا نام ہی مقدس پڑ گیا. اصل نام احمد ہے لیکن احمد اردبیلی نہیں، مقدس اردبیلی ہی دنیا جانتی. اور یہ مقدس بھی امام زمانہ کا دیا ہوا لقب ہے. اب آپ اندازہ کریں کس درجے کے اوپر. لیکن پہلے آزمائشیں ہیں، درجات بعد میں ملیں گے، آزمائشیں پہلے ہیں. دونوں طرح سے آزمایا ہے، غربت سے بھی آزمایا، دولت سے بھی آزمایا. اور اس کے بعد کس منزل پہ پہنچے میں نے عرض کیا، جب زمانہ طالب علمی ہے تو آپ کے کلاس فیلو، آپ کے روم میٹ 2 دن ہو گئے ہیں ملا نہیں ہے دونوں کو کچھ، تو آپ نے دونوں نے مل کے ایک دوسرے سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنی اس کیفیت کو کسی سے بیان نہیں کریں گے. فاقہ ہو رہا ہے لیکن ہم یہاں پہ طلب علم کے لیے آئے ہیں، لہذا ہم کسی سے نہیں کہیں گے، تم بھی نہ کہنا ہم بھی نہیں کہیں گے. آخر دونوں نے طے کر لیا. 2 دن گزر گئے. اب انسان اگر مصیبت میں، اور خاص طور پہ اگر کوئی بھوکا ہو، زبان سے نبی کہے تو چہرہ چغلی کھانے لگتا ہے، پہچان لیا جاتا ہے چہرے سے. لہذا ایک دن جو رات میں اپنے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ کچھ کھانے کا سامان موجود ہے. تو ایک مرتبہ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم کسی سے نہیں کہو گے. کہا کہ نہیں میں نے کسی سے نہیں کہا، لیکن ایک مرد بزرگ آئے تھے، انہوں نے چہرہ دیکھا، اندازہ کر لیا انہوں نے، لہذا انہوں نے کچھ یہ کھانے کا سامان دیا اور کچھ یہ پیسے دیے ہیں، تو 2 دن کا کام چل جائے گا. یہ کہہ کے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ آدھے آپ کے لیے ہیں، آدھے میرے لیے. آدھے پیسے تقسیم ہو گئے. اب وہ واقعی اتنے پیسے ہیں کہ 2 دن شاید روٹی کھانے کے لیے مل جائے. جو دور ہے، جو زمانہ ہے، اس وقت انسان کو اگر اتنا بھی مل جائے تو بہت ہے. لیکن یہ ہے آزمائش. رات گزری اور وہ جو نماز شب کا، جس کی نماز شب اتنی پابندی کے ساتھ ہے کہ کبھی چھوٹی نہیں ہے، رات گزری اور اتفاق سے غسل واجب ہو گیا. اب وہ آج کے جیسا دور نہیں ہے کہ اٹھے اور اس کے بعد ٹھیک ہے، نہیں، باہر جانا پڑتا ہے. جو حمام ہے، حمام میں پیسے دینے پڑتے ہیں اور اس کے بعد انسان اپنے غسل کو انجام دے سکتا ہے. یہ فوراً اٹھے چلے، اس لیے کہ نماز شب کا وقت ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو یہ وقت فضیلت نکل جائے. پہنچے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تو حمام کے کھلنے کا وقت نہیں ہوا، لہٰذا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو انہوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ بھائی دیکھو میں انتظار نہیں کر سکتا اس لیے کہ میری نماز. کہا کہ اچھا اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ کو اتنی رقم دینی ہوگی. اب جو رقم اس نے بتائی وہ کل رقم وہ ہے جو ان کی جیب میں موجود ہے. اتنا فاقہ گزر چکا ہے، 2 دن کا انتظام ہوا ہے. اب 2 آپشن سامنے ہیں، یا اس رقم کو بچا لیں اور انتظار کر لیں کہ بھئی ایک مثال کے طور پہ 1 درہم دے کر کام بن جائے. لیکن اب وہ مانگ رہا ہے 5 درہم. فوراً کہا میں اس کے لیے تیار ہوں. وہ ساری رقم اس کو دے دی اور اس کے بعد میں اپنی نماز کو ادا کیا. بس نماز کا ادا کرنا تھا کہ آنکھوں کے آگے سے حجاب ہٹ گئے، حجاب ہٹ گئے، درجات بلند. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ دیکھیے کس درجے کے اوپر پہنچے. میں نے عرض کیا کہ ایمان کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں. دوسرا مرحلہ شاگرد بیان کر رہا ہے کہ میں رات میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے استاد، یہ بات کا زمانہ ہے، وہ طالب علمی کا زمانہ ہے، یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب یہ خود درس دے رہے ہیں. اس وقت شاگرد بیان کر رہا ہے کہ میں رات میں دیر تک پڑھ رہا تھا، جاگا ہوا تھا، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ استاد کے حجرے کا دروازہ کھلا، وہ نکلے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی بھی دور ایسا کہ آسان نہیں ہے. پہلے کنواں موجود ہے، اس کنویں سے پانی کھینچنا ہے اپنے ہاتھ سے. نجف، سردی کا زمانہ، کنویں سے پانی کھینچیں گے، وضو کریں گے، اس کے بعد میں وہ مرحلہ آئے گا کہ وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کھڑا ہوا کہ اب جو کنویں سے پانی نکالا تو ڈول کے اندر جواہرات ہیں چمکتے ہوئے،
پانی کی جگہ چمکتے ہوئے جواہرات ہیں. یہ دیکھا، ایک مرتبہ اس پانی کو اس کو واپس پلٹ دیا جواہرات کو، اور پھر ڈول ڈالا پانی کھینچنے کے لیے. دوسری مرتبہ نکالا تو اب سونے کے سکے ہیں جو چمک رہے ہیں، پھر اس کو پلٹ دیا. تیسری مرتبہ پھر ڈول ڈالا، سچے موتی ہیں. بس ایک مرتبہ کہا معبود مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. اور اب جو آخری مرتبہ کھینچا ہے تو اب اس کے اندر پانی تھا وضو کی. عزیزو یہ ہے مرحلے، یہ ہے آزمائش. جب جتنا انسان بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنا دنیا اس کی نظر میں حقیر ہوتی چلی جاتی ہے.